اس میں 5 شخصیات تھیں. اچھا 2 شہزادے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود، بی بی پاک فاطمہ الزہرا اور مولا کائنات. ایک سوال یہاں ضرور ہوگا، اس کے ہونے سے پہلے ہی میں کلیئر کر میں دوں. کر لوں نا، اس کے بعد پھر جواب دیجیے گا، کیونکہ بہت سارے سوالات آلریڈی بن گئے. نہیں وہ مختصر ہے اچھا کہ آپ کی باقی جو بیٹیاں تھیں نا، 3 بیٹیاں، وہ کیوں نہیں تھیں؟ ان تمام کا انتقال جو ہے اس واقعے سے پہلے ہو چکا تھا. اگر وہ حیات ہوتی تو وہ بھی اس مباحثے میں شریک ہوتی. یہ عظمت ہے، یہ واقعہ مباہلہ رسول اللہ کی رسالت کو اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی فضیلت اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے. اسی خوشی میں ہم اس دن کو بھی عید مباہلہ کہتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں. عید کا تصور خوشی کے ساتھ ہوتا ہے، منا لینی چاہیے. حضرت بھی ہمارے ساتھ منائیں گے. کوئی مثلا ایک گفٹ اور ہو جائے گا تو مطلب وہاں عید غدیر کے اوپر یا عید خم غدیر کے اوپر جو آپ نے بتایا، وہاں پہ تو خلافت والا مسئلہ تھا. اس کے علاوہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہم اس خوشی میں شریک ہیں اور اس کو اس طرح سے لیتے ہیں، مگر یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ عید مباہلہ تو منا سکتے ہیں. یہ جو عید ہے نا، وہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناتے ہیں بس. ہم سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو خوشی ہے نا، یہ تو خوشی رسول کی ہے نا، اسلام کی فتح ہے. دیکھیں کہ اگر آپ عیدیں مناتے گئے نا، کہ مطلب ایک عید آ گئی، کسی پیر کی عید آ گئی، پھر دوسرے پیر کی، پھر تیسرے پیر کی، وہ جو عید میلاد النبی کا تقدس ہے نا، وہ برقرار نہیں رہے گا. کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خلیفہ ہارون رشید کو منع کر دیا تھا کہ اب بیت اللہ کو گرانا نہیں ہے، ورنہ جو بھی بادشاہ آئے گا گرائے گا، اس کو بناتا جائے گا اور اس کا تقدس جو ہے وہ پائمال ہو جائے گا. ایک بات میں یہاں ضرور کرنا چاہوں گا، چونکہ میرے لوگ بھی سن رہے ہیں. حضرت نے کہا کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ عیسائیوں نے کہا کہ اگر آپ وہ یعنی کہ شہزادوں اور سیدہ کائنات بولے کائنات کے علاوہ جم غفیر بھی لے کے آئیں تو ہم مباہلہ کر لیں گے. یہ روایت کہیں پہ بھی نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. مباہلہ حضور کے ساتھ تھا. اگر آپ اس وقت صحابہ کو بھی لے جاتے، کسی اور کو بھی لے جاتے، تو اللہ نے حضور کو دیکھنا تھا. صحابہ کو کیسے لے جاتے جب قرآن کی آیات کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے جو بات بیان کی نا، یہ بات نہیں ہے، مطلب لے کے تو آپ پنج تن پاک ہی گئے نا، لیکن انہوں نے یہ کہا میں کہ اس کے لیے حوالہ عرض کروں گا. نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ لے آتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مباہلہ ہوا ہے حضور کی ذات اقدس کے ساتھ. اس میں یہ کہنا ان کا درست نہیں ہے. یہ ایک حوالہ نہیں، یہ لاکھ حوالے بھی دیں، یہ بالکل غلط بات ہے. اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا معاملہ ہے، چونکہ اس کو ایک الگ رکھا جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں انہی کو کیوں لے کے گئے؟ یہ بات انہوں نے آپ سے چنیدہ شخصیات کو. یہ یاد رکھ لینا محمد اویس ربانی بھائی، لڑنے کے لیے فوج لے کے جائی جاتی ہے، چاہے وہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں، سب کو بندہ. لیکن جب عاجزی سے لعنت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہے، پھر لوگوں کے لیے نہیں، پھر اپنے گھر سے اس کا آغاز ہوگا. تو یہ لڑائی سے، شہادت سے زیادہ رتبہ ہے کہ کوئی بھی راہبر جو ہے وہ اپنی نسل کے لیے اللہ سے بد دعا کرے، کیوں اس میں سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے. یعنی یہ بھی کہنا ہوتا ہے اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے تباہ کر دے، میری نسل کو تباہ کر دے. تو اگر جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں یہ ہے کہ جو اپنا خانوادہ گیا ہے وہ دوسری جانب سے آنے والوں پہ لعنت کرے گا. جی جی بہتر ہو گیا. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. مباہلے کو کس طرح میں اپنی عوام کو سمجھا سکوں؟ کیا آج بھی اس کی کوئی شکل ہے؟ اور پھر مباہلے میں فقط اہل بیت کے ان چنیدہ افراد کو لے کے جانے سے کیا مراد ہے؟ ہم مباہلہ کو بھی عید مباہلہ کہتے ہیں. اچھا. ہم اس دن بھی جشن مناتے ہیں اور عید مناتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں. ہمارا مزاج ہی یہی ہے کہ جہاں اہل بیت خوش ہیں وہاں ہم خوش ہیں. اصل میں عید جہاں خوشی ہے وہی عید ہے. عید کا تعلق خوشی کے ساتھ ہے. مباہلہ 2 چیزوں کو ثابت کرتا ہے. ایک رسول اعظم کی نبوت اور رسالت کو اور ان کی صداقت کو ثابت کر رہا ہے مباہلہ کا واقعہ، اور دوسرا اہل بیت اطہار علیہم السلام کی فضیلت اور عظمت کو یہ واقعہ ثابت کر رہا ہے. ان لوگوں نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ ہمیں آپ اپنے دین کے لیے کوئی دلیل دیں یا ہم اپنے دین کی دلیل بیان کرتے ہیں. ان لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ کوئی مناظرہ نہیں کیا، نہ دلیل مانگی ہے، نہ اپنے حق ہونے کی دلیل دی. کیوں نہیں دی؟ اس لیے نہیں دی کہ یہ اس زمانے کو پتہ کیا کہا جاتا ہے؟ زمانہ جاہلیت، اعلان نبوت سے پہلے کا جو زمانہ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جاہلیت تک جہالت کی وجہ سے ہی پہنچے تھے. وہ جہالت کی وجہ سے ہی جاہلیت تک چلے گئے تھے. اسی لیے اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے. کیونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لائبریریاں نہیں تھیں، تعلیمی ادارے نہیں تھے، دلیل کہاں سے دیتے؟ یہ منطق کو جانتے نہیں تھے، دلیل اور برہان کو جانتے نہیں تھے. انہوں نے کہا ہمارے عقیدے کو غلط کہا ہے، ایک نیا دین لے آئے ہیں، یہ لڑنے بھڑنے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے اور اذیتیں دینے کے لیے اور پتھر مارنے کے لیے تیار ہو گئے. عیسائی تھے پڑھے لکھے، عیسائی پڑھے لکھے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی عیسائیوں نے پیغمبر اکرم کے ساتھ کوئی تلوار کی جنگ نہیں لڑی ہے، یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، جیسے خیبر میں ہے، یہودیوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ ہوئی، مشرکین کے ساتھ ہوئی، یہودیوں کے ساتھ ہوئی. عیسائیوں کے ساتھ تلوار کی، اسلحے کی ایک بھی جنگ نہیں ہے. یہی ایک میدان سجا ہے جو علم کا میدان تھا، جو مناظرے کا میدان تھا. اور یہ باکس بھر کے اور کتابیں لے کر آئے، اپنی لائبریریاں اٹھا کر آئے اور رسول اللہ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آئے. یہ کیوں آئے؟ یہ اس لیے آئے کہ انہیں اپنے علم پر بڑا ناز تھا. تو ایک بات تو واضح ہوئی کہ کم از کم جہاں علم ہوتا ہے، علم جو ہے وہ کہتا ہے دلیل. واہ واہ واہ. یعنی لڑنے بھڑنے کے لیے وہی تیار اور آمادہ ہوتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی. واہ واہ. جو جاہل ہوتا ہے، جو اپنے عقیدے کے لیے، اپنے مذہب کے لیے دلیل ہی نہیں رکھتا، جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا، جس کے بعد یعنی لڑائی جھگڑا فتنہ و فساد دلیل جہالت ہے، علامت جہالت ہے. یہ پڑھے لکھے تھے،
انہوں نے کہا ہم کوئی جاہل تھوڑی ہیں کہ ہم تلوار اٹھا لیں ہم لڑنا شروع کر دیں، ہمارے پاس علم ہے، ہم علم کا جواب علم سے دیں گے، ہم دلیل کا جواب دلیل سے دیں گے، اس پر عیسائیوں کو ہم داد دیں گے۔ یہ روش قرآنی ہے، علم کا جواب علم ہی سے دینا چاہیے، تہذیب کا جواب تہذیب علم دلیل۔ دوسری چیز، انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کیا، ہاں عیسائیوں نے اپنی شکست کو تسلیم بڑا کیا، حوصلہ چاہیے اور بڑی بات ہے کہ تورات کے اندر جو اوصاف پڑھ کر آئے تھے پہلی ہی گفتگو میں 99% اوصاف کا اعتراف کیا۔ انجیل کے اندر، جی ہاں، کہ انجیل آپ میں جو کے پڑھ کے، جی انجیل کے اندر، انجیل۔ یہ انجیل کے اندر جو ہے جو پڑھ کے آئے تھے یہ نصارہ جو ہیں، وہ میری زبان سے تورات نکل گیا جیسے ان کی زبان سے یہودی نکل رہا تھا بار بار، تو وہ سودا برابر ہو گیا۔ پچھلے میں بھی ان کی زبان سے تورات نکل گیا تو واضح کر دیں، دونوں کا کنیکشن یہودیوں سے ہی ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا تو وہ چکر ہے آج۔ انجیل میں ظاہر اس ان میں کی کوئی کتاب خوشبو تو نصارہ یہودیوں والی نہیں دی آپ نے۔ اور عیسائیوں کی، اور چونکہ نصارہ کی کتاب جو ہے وہ ظاہر انجیل ہے، حضرت نے سے کیا اس میں جو پڑھ کے آئے تھے تو ان کا وہ اوصاف، تو یہ ایک چیز، پھر ان کو شکست ہوئی تو انہوں نے تسلیم کیا۔ اچھا انہوں نے چہرے ہی پڑھ لیے، کیوں پڑھ لیے؟ ان چہروں کے متعلق اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھے ہوئے تھے، ان پیشانیوں کے متعلق وہ پڑھے ہوئے تھے، پیغمبر اکرم کا جو گھرانہ ہے، نبوت کا جو گھرانہ ہے، اس کی فضیلت اور اس کی عظمت، وہ علامات جو انہوں نے کتابوں میں پڑھ رکھی تھیں، ان اسی کی روشنی میں انہوں نے کہا کہ یہاں ہاتھ اٹھا لینا بہتر ہے، یہاں مباہلہ کرنا بہتر نہیں ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بات انہوں نے کہی تھی کہ میں نے جو بات کہی تھی کہ وہ اگر لے کر جائیں تو یہ بات، پہلی بات تو یہ کہ یہ میں الحمدللہ نعوذ باللہ میں کسی صحابی کی اہانت یا ان کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا، یہ بات میں نے نہیں کہی ہے، یہ بات ان کی طرف سے تھی کہ اگر تو غیروں کو لے کر آئیں تو مباہلہ کر لیں گے، انہیں بھی اپنے حق ہونے پر بڑا یقین تھا، اگر اپنے، کیونکہ اپنے بچوں کو کٹوانے اور مروانے کے لیے کوئی آسانی سے تیار نہیں ہوتا۔ ایک طریقہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ بندہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو ایک سائڈ پہ رکھے اور کہے کہ میں اپنی نمائندگی میں اپنے صحابہ کی ایک جماعت کو بھیج رہا ہوں اور یہ تمہارے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت مد مقابل کا تصور یہ جاتا ہے کہ اگر انہیں یقین ہوتا تو یہ خود کو اور اپنے بچوں کو لے کر آتے۔ اتنا آسان نہیں ہوتا خود کو اور اپنے بچوں کو قربان کرنا، یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کو اپنی حقانیت پر کامل ترین یقین ہو، ٹھیک ہے نا؟ صاحب تفسیر المیزان نے اس کے حوالے بیان کیے ہیں، علامہ غدیری نے الغدیر میں اس کے حوالے بیان کیے ہیں، وہاں مراجعہ کریں تو بہت بڑی لمبی فہرست ملے گی ان حوالوں کی کہ جہاں ان عیسائیوں کا یہ قول موجود ہے کہ جس میں یہ عیسائی کہتے ہیں کہ اگر تو یہ اپنے دوسرے افراد کو لے کر آئیں تو ہم مباہلہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اپنے گھر کے افراد کو لے کر آتے ہیں تو اس صورت میں ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے پیشانیوں کو دیکھا تو کہا یہ تو وہ پیشانی ہے کہ اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا، نورانی چہرے ہیں، ان کے ساتھ مباہلہ کریں گے تو کوئی عیسائی نہیں بچے گا، لہٰذا انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا۔ بہرحال یہ اسلام کی فتح ہے، یہ دین مبین کی فتح ہے، یہ قرآن مجید کی فتح ہے، یہ رسول اسلام کی فتح ہے، یہ پیغمبر اعظم کی فتح ہے، یہ رسول اسلام کی صداقت کی فتح ہے۔ تو اس پر ہر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو یہ تاریخ معلوم ہونی چاہیے اور ہر مسلمان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہم ہر مسئلے کو اہل بیت اور صحابہ کے مقابلے میں نہ دیکھیں اور ہر مسئلے کو اس چیز میں نہ لے جائیں کہ یہ اہل بیت ہیں، یہ صحابہ، اہل بیت بھی رسول کے اور صحابہ بھی رسول کے، ٹھیک ہے نا؟ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نسبت رسول کا ہی لحاظ کرنا۔ ہم نسبتوں والے لوگ ہیں تو ہم نے تو دیکھنا ہے پیغمبر کی نسبت کو، جس کی پیغمبر کے ساتھ جیسی نسبت ہے اس کا احترام، ہمارا احترام، یعنی مرکز تو رسول اللہ ہے نا۔ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، نازل ہوئی آیت، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تو ابھی بھی اتنی دلیلوں کے بعد بھی یہ جو کٹ حجتیاں کر رہے ہیں آپ کا یہ علم اور یہ سب کچھ کے بعد، اب ان سے آپ کہیے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، کہ آپ اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، نساءنا ونساءکم، آپ اپنی عورتوں کو لائیں، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، وانفسنا وانفسکم، آپ اپنی جانوں کو لائیں، اپنے نفسوں کو، اور ہم اپنے نفسوں کو اور اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے، ثم نبتہل، اور پھر مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، تو اللہ کا عذاب اور اللہ کی لعنت ہوگی ان پر کہ جو جھوٹے ہوں گے، جو کاذبین ہوں گے، ان پر لعنت آ جائے گی۔ لانا کس کو ہے؟ بیٹوں کو، عورتوں کو اور نفسوں کو۔ اچھا یہ مباہلہ ہی کی شرط ہوتی ہے بنفس سے مباہلہ، یا پھر اس میں اضافی طور سے؟ ہر مباہلہ میں ایسا نہیں ہوتا، ہر مباہلہ میں ایسے ضروری نہیں ہے، یہ ایک خاص مباہلہ ہے، اس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو تم، اور اپنے بیٹوں کے مقام پر حسنین کریمین کو لے کر گئے جیسے حضرت نے بیان کیا ہے، اور نساءنا میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لے کر گئے، اور انفسنا میں پیغمبر اکرم خود بھی گئے، اور جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر گئے۔ حضرت نے بالکل اچھی بات کہی کہ یہ صرف 5 ہستیاں ہیں کہ جو مباہلہ میں گئی ہیں، تمام مورخین کا اس پر اتفاق ہے، تمام مفسرین کا، تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہی 5 ہستیاں ہیں کہ جو میدان مباہلہ میں گئی ہیں عیسائیوں کے ساتھ۔ ان کے بڑے نے انہیں پہلے کہہ دیا تھا کہ کل اگر بہت بڑا لشکر لے کر آئیں اور ہجوم لے کر آئیں تو مباہلہ کر دیں گے، لیکن اگر خاص اپنے خاندان اور گھر والوں کو لے کر آئیں تو پھر مباہلہ کرنا مشکل ہوگا۔ اور جب جا رہے ہیں پنجتن پاک، اور جانے کا وہی انداز ہے جو حضرت نے بیان کیا کہ آگے آگے رسول اعظم، ان کے پیچھے جناب سیدہ، ان کے پیچھے جناب امیر المومنین،
پیغمبر گرامی کی دائیں انگلی کے ساتھ تھے امام حسن علیہ السلام اور بائیں انگلی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام. تو اس انداز سے یہ جا رہے ہیں. عظمت تو دیکھیے کہ رسالت قدم اٹھا رہی ہے، عصمت قدم رکھ رہی ہے، عصمت کے قدم اٹھتے ہیں تو ولایت قدم رکھ رہی ہے. یعنی یہ اہتمام ہے جناب سیدہ کے حجاب کا، ان کی عظمتوں کا، کہ آگے رسالت ہے پیچھے امامت ہے. اس حجاب کے ساتھ اور اس پروٹوکول کے ساتھ سیدہ کائنات جا رہی ہیں. انہوں نے ان کی پیشانیوں کو دیکھا، پیشانیوں سے نکلتے ہوئے نور کو دیکھا، ان نورانی جبینوں کو دیکھا. ان نورانی جبینوں کے متعلق جو آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا وہ مطالعہ فوراً ان کے ذہن میں آیا. ان کے بڑے نے کہا کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں اور میں ان پیشانیوں کو دیکھ رہا ہوں اور ان نورانی پیشانیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اس مضبوط پہاڑ کی طرف اشارہ کر دیا تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا، ختم ہو جائے گا. اور اگر آج ان کے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے تو اسی وقت سے عیسائی برباد ہونا شروع ہو جائیں گے اور صبح قیامت تک کوئی قرۂ ارض پر ایک عیسائی بھی باقی نہ رہے گا. ان سے مباہلہ نہ کرنا، ہم نہیں جیت سکتے ہیں. تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. اس کے بعد وہی بات ہے کہ جو حضرت نے کی ہے، یعنی یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کے بعد ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی نبوت اور اپنی رسالت سے اتنے مطمئن تھے تو مباہلہ کے میدان میں اترے ہیں نا. یعنی یہ عمل ثابت کرتا ہے پیغمبر اکرم کی نبوت اور رسالت کو. اور خود یہ 4 نفوس قدسیہ جو ہیں، جناب سیدہ، جناب امیر المومنین اور حسنین کریمین، یہ خود بھی پیغمبر اکرم کی نبوت اور رسالت سے اس قدر مطمئن تھے اور اتنے شاہد تھے کہ ان کے گواہ بن کر میدان مباہلہ میں اتر گئے اور جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو گئے. تو یہ اطمینان اور یقین نہ ہو تو ایسے کوئی نہیں ہوتا.